سب ہنسنے لگے۔ نادیہ اور عابدہ آپی نے سب میں مٹھائی تقسیم کرنا شروع کی۔ تھوڑی دیر میں نادیہ آپی کی ساس، جو کہ اب میری بھی ساس ہونے کا حق رکھتی تھی، واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ امی نے ان سے درخواست کی کہ نادیہ آپی اور ان کے شوہر کو آج یہیں رہنے دیں۔ صبح نظر و نیاز دینی ہے تو سبھی بیٹیوں کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر واپس چلی گئیں۔ رات ہوئی تو میری تینوں بہنیں میرے کمرے میں آ گئیں۔ سب نے اپنے اپنے وقت کے قصے سنائے۔ رات کے 11 بجے شامیہ آپی سونے کے لیے امی کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عابدہ آپی نے نادیہ آپی کو ان کے شوہر کے پاس بھیج دیا۔ سب کے جانے کے بعد وہ مجھے تسلی دینے لگی کہ سب اچھا ہوگا، بس میں جاسم کو بھول جاؤں اور ایک نئے سرے سے زندگی کی شروعات کروں۔ ان کے سامنے تو میں سر ہلاتی رہی، لیکن دل کو کون سمجھائے جو کسی تسلی پہ راضی نہ تھا۔ رات گزر گئی لیکن ایک پل کے لیے آنکھ نہ لگی۔ صبح امی نے نظر و نیاز کا انتظام کیا۔ آس پاس کے گھروں میں نیاز بھجوائی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سب سے آخر میں انہیں جاسم کا گھر یاد آیا۔ میری ساری بہنیں اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری میں لگی تھیں۔ امی نیاز کی پلیٹ لے کے میری طرف آئیں اور بولی کہ سارے بچے نکل گئے ہیں، تم جا کے جاسم کی امی کو یہ نیاز دے آؤ۔ میں ہڑبڑائی لیکن وہ باضد تھے۔ جس گھر میں جانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج وہاں جانا مشکل ہو رہا تھا۔ امی کو کیا خبر کہ اگر میں وہاں گئی تو میرے دل میں سلگتی آگ کیسے شعلے بن کے مجھے راکھ کر دے گی۔ جب وہ کسی صورت نہ ٹلی تو مجھے جانا پڑا۔ بوجھل قدم اٹھاتی میں ان کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے جاسم کی امی کھڑی تھی۔ ارے بیٹا، تم آؤ، اندر آ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ دہلیز پار کر لی۔ آنٹی، امی نے یہ نیاز بھجوائی ہے۔ میں نے پلیٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ میں چونکی۔ مڑ کے دیکھا تو جاسم نہا کے باہر نکل رہا تھا۔ میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ میں نے اسے نظریں چرائی۔ اس نے پل بھر مجھے دیکھا، پھر واپس روم کے باہر لگے شیشے میں اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ چوڑیاں تو بہت پیاری ہے تمہاری، کہاں سے لی؟ جاسم کی امی نے پوچھا۔ آنٹی، میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے رشتہ پکا ہونے پہ کانچ کی چوڑیاں ڈال دیتی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے اونچی آواز میں انہیں بتایا۔ ماشاء اللہ، تمہاری ماں نے چپ چاپ ہی رشتہ پکا کر دیا۔ کہاں رشتہ ہوا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ نادیہ آپی کے دیور کے ساتھ۔ اسی کے لیے تو نظر و نیاز دلوائی ہے، میں نے جواب دیا۔ چھت سے پرندوں کا شور آنے لگا۔ جاسم کی امی پلیٹ میرے ہاتھ پہ رکھ کے بولی کہ میں جا کے ان کی کچن میں رکھ دوں۔ انہوں نے گندم چھت پہ ڈالی تھی۔ وہ جلدی سے چھت پہ پرندوں کو اڑانے چلی گئیں۔ میں ان کی کچن کی طرف بڑھی۔ میرے پیچھے پیچھے جاسم بھی آ گیا۔ ہو گیا رشتہ پکا، اس کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ تم سے مطلب؟ میں تنگ کے بولی۔ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، گھر والوں کو نہیں روک پائی۔ وہ تنزین بولا۔ کس کے لیے رکتی؟ اس کے لیے جو مجھے پھانسی پہ لٹکا خود سیر کے لیے نکل گیا تھا۔ جاسم صاحب، جس کے بھروسے پر میں دعائیں کرتی تھی، وہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ویسے وعدے تو آپ کے بھی بڑے بڑے تھے، کیا ہوا ان کا؟ میں چڑ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا تھوڑا رک جاؤ۔ کتنا؟ 1-2 سال یا 10 سال؟ مجھے بحث نہیں کرنی یار، وہ اکتا کے بولا۔ بحث کا وقت چلا گیا ہے۔ میں نے پلیٹ ان کی فریج میں رکھی اور کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میرے اندر شعلے جل رہے تھے۔ میں نے پھر سے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم میں ذرا بھی مردانگی ہوتی تو آج یہ دن نہ آتا ہماری زندگی میں۔ یہ کہہ کے میں دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ میری طرف لپکا اور کلائی سے پکڑ لیا۔ مردانگی؟ چلو میں دکھاتا ہوں تمہیں مردانگی کیا ہوتی ہے۔
وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ میری کلائی پکڑ کے گھسیٹتا مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں چلاتی رہی کہ میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ ایک دھکے سے اس نے مجھے بیڈ پہ گرایا اور کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے میری چوڑیاں والی کلائی پکڑی۔ میرا ہاتھ پوری طرح موڑ کے میری پیٹھ پہ لے گیا۔ دوسرا ہاتھ میری کمر پہ رکھ کے اس نے اپنا جسم میرے جسم کے ساتھ لگایا۔ میں چلائی، جاسم خدا کا واسطہ ہے، چھوڑو مجھے پلیز۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس کی درندگی میری پاکیزگی پہ بھاری تھی۔